السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ جادو کیسے کروایا جاتا ہے، تو آج کی ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے تاکہ علمی اور فکری دونوں لحاظ سے ایک انسان کو اس کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکے، اور اگر وہ با ایمان شخص ہے تو ایسے غلط کاموں سے نہ صرف اپنے آپ کو روک لے بلکہ اس سے بچاؤ کے لیے احکام الہی میں، شریعت میں جو کچھ بتایا گیا ہے اس سے خود بھی استفادہ کرے اور دوسروں کو بھی بتا سکے۔ جادو علوی ہو یا سفلی، اس کے بہت سے طریقے رائج ہیں اور تقریباً سبھی طریقے شرعاً حرام ہیں، اس لیے کہ جادو یا سحر اللہ تعالیٰ کے بندوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہی کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو نقصان پہنچانا اور کسی اذیت میں مبتلا کرنا قطعاً حرام ہے۔ البتہ جادو کی حقانیت بے شمار حقائق اور شواہد سے 2 اور 2 4 کی طرح ثابت ہے، اس لیے تمام علماء کرام نے اس کی حقیقت کو تسلیم کیا ہے۔ بہرحال جادو کرنے کے بے شمار طریقے ہیں، جن میں سے چند اہم طریقوں کی وضاحت ہم آج کریں گے، جن میں سے پہلے نمبر پر کھانے پینے کی اشیاء پر عموماً سفلی عمل کے ذریعے یہ تاثیر پیدا کرنا کہ وہ جس جسم میں بھی داخل ہوں اپنا اثر دکھائیں اور متعلقہ فرد کو شدید سے شدید نقصان پہنچائیں۔ ان میں دیگر کئی اقسام کے جادوئی علامات پیدا کر دی جاتی ہیں۔ یہ کھانے پینے کی اشیاء انسان کے رگ و ریشہ میں پیوست ہو کر خون بن کر سرایت کرنے لگتی ہیں، جن سے انسان طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسے سفلی عمل کے توڑ میں بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور علاج کے لیے بے حد صبر و تحمل کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر اس سفلی سحر سے نجات حاصل ہو پاتی ہے۔ ادھورا علاج فائدہ کم اور نقصان زیادہ پہنچاتا ہے اور توکل الہی پر کاری ضرب بھی لگاتا ہے۔ دیکھیں نا، اگر ادھورا علاج ہے اور فائدہ اس کا کم ہے اور نقصان زیادہ پہنچا ہے تو بندہ جو ہے وہ اللہ پر توکل سے بھی آہستہ آہستہ دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ توکل الہی پر بھی کاری ضرب لگتی ہے، اللہ پر توکل بھی بہت کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جس طرح جادو کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہے جادو یا جادوگر اپنا ناپاک ارادہ پورا کرنے کی خاطر جس کے اوپر جادو کرنا ہے اس کے بال، اس کے ہاتھوں یا پاؤں کے ناخن یا پھر اس کے استعمال شدہ کپڑے کسی طرح حاصل کر لیتا ہے۔ عموماً زیادہ تر کام سر کے بالوں سے لیا جاتا ہے، البتہ ناخن اگر 20 کی 20 انگلیوں کے ہوں تو زیادہ مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ بہرحال ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کے ناخنوں سے بھی کام چل جاتا ہے۔ استعمال شدہ کپڑا وہی کام میں آتا ہے جس کو پہننے کے بعد دھلایا نہ گیا ہو، جس میں سے پسینہ کی بدبو آ رہی ہو، کیونکہ پسینہ کی بدبو کے بغیر یہ کپڑا جادو کے لائق نہیں رہتا۔ تیسرا طریقہ جس وجہ سے کسی شخص کے اوپر جادو کیا جاتا ہے وہ ہے جس کے اوپر جادو کرنا ہے اس کے پاؤں کی مٹی بھی اس مقصد کے لیے استعمال میں لائی جاتی ہے، جس میں مردوں کی راکھ کے علاوہ سفلی اور گندے عمل کی بدولت تیار شدہ اشیاء ملائی جاتی ہیں اور پھر انہیں ایسی جگہ دبا دیا جاتا ہے جہاں سے جس کے اوپر جادو کرنا ہوتا ہے وہ روزانہ گزرنا ہوتا ہے اس نے۔ نتیجہ میں جس کے اوپر جادو کرنا ہے اس کے بدن پر جادو اپنا اثر ڈالنا شروع کر دیتا ہے اور وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس کا علاج دواؤں اور جڑی بوٹیوں سے بھی ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ کوئی بھی دوا کارگر اس لیے ثابت نہیں ہوتی کہ یہ بیماری حقیقی اسباب کے ساتھ وقوع پذیر ہی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ جو بیماری ہے اس حقیقت میں تو یہ اس کی کوئی وجہ ہی نہیں بنی اس بیماری کی، اس لیے مریض کی جو صحت ہے وہ دن بدن خراب سے خراب تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ چوتھے نمبر پر جادوگر جو ہیں وہ جادو کرنے کے لیے جس طریقے کو اختیار کرتے ہیں وہ ہے گھر کی چوکھٹ میں یا مکان کے اندر کسی حصے میں پتلا یا کوئی جادوئی چیز کو دفن کرنا، ہانڈی دبا دینا،
قبرستان میں ایسا پتلا دفن کرنا جس کے اوپر جادو کیا جا رہا ہے اس کی والدہ کا نام لکھا ہو، جس کی ایک میعاد، ایک مدت مقرر ہوتی ہے، مقررہ مدت سے پہلے اصل بیماری کی جانکاری، اس کی بیماری کی پہچان بے حد مشکل مرحلہ ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے جو کامل ولی ہوتے ہیں، جو اس جادو کے روحانی طریقے سے علاج کرتے ہیں، ان کی نظر سے وہ چیز نہیں بچ سکتی۔ اللہ کے جو کامل ولی ہوتے ہیں ان کی نگاہ سے، ان کے دیکھنے سے ہی ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے کے اوپر جادو کیا گیا ہے۔ اس لیے وہی اس کا، جو لوگ روحانی علاج کرتے ہیں، اسی لیے وہی اس کا بر وقت علاج بآسانی کر سکتا ہے، بر وقت علاج کر سکتا ہے، وگرنہ میعاد پوری ہونے کے بعد، میعاد پوری ہونے پر اس کا علاج بے حد مشکل ہوتا جاتا ہے۔ اور پانچواں طریقہ جادو کرنے والے جس پانچویں طریقے کو اختیار کرتے ہیں وہ ہے بعض جانوروں کی ہڈیوں کے اوپر بھی مریض کا نام لکھ کر عمل کیا جاتا ہے، اور پھر اس ہڈی کو مریض کے گھر یا اس کے آس پاس دبا دیا جاتا ہے۔ بعض جانوروں کے خون پر بھی سفلی عمل کیا جاتا ہے، اور یہ خون جادو کے ذریعے بھی لوگوں کے گھروں میں پھینکوا دیا جاتا ہے۔ تو چھٹے نمبر پہ جادوگر جو ہیں وہ جادو کرنے کے لیے جس طریقے کو اپناتے ہیں وہ ہے بڑے بڑے جانوروں کے گردوں، ان کی کلیجی کے اوپر سفلی عمل کیا جاتا ہے، اس کے اوپر جادوئی عمل کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ چیزیں جس کے اوپر جادو کرنا ہوتا ہے اسے گھر میں ڈالی جاتی ہیں، اور جس کے اوپر جادو کرنا ہے اس کا ہاتھ اس کو لگ جائے یا وہ ان چیزوں کے اوپر سے گزر جائے جس کے لیے یہ عمل کیا جاتا ہے، تو وہ شخص بھی جادو کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ساتویں نمبر پر جادوگر جس طریقے کو اختیار کرتے ہیں جادو کرنے کے لیے وہ ہے روز مرہ کے استعمال میں آنے والی چیزوں کے اوپر، مثلا مرچ ہے، ہلدی، دھنیا، آٹا یا پھر کوئی اور پھل وغیرہ بھی عمل میں لا کر جس شخص کے اوپر جادو کرنا ہے ان کے گھر میں بھیج دی جاتی ہے۔ ان کے گھر کے اندر ان فروٹس کو جن کے اوپر جادو کرنا ہے ان کے گھر بھیج دی جاتی ہے، جس کے استعمال سے گھر کے اندر متعلقہ جو فرد ہوتا ہے وہ بیمار پڑ جاتا ہے اور اس کی بیماری کا عمل شدید سے شدید شروع ہو جاتا ہے۔ بعض جادو جو ہوتے ہیں وہ میعادی ہوتے ہیں، ان کی ایک میعاد ہوتی ہے، ایک مدت ہوتی ہے، اور بعض جو ہوتے ہیں وہ غیر میعادی ہوتے ہیں، ان کی کوئی مدت نہیں ہوتی۔ میعادی جادو کی صورت میں جس کی کوئی مدت ہوتی ہے، جس کی کوئی لمٹ ہوتی ہے، وہ کم از کم جو ہوتے ہیں وہ 40 دن تک ہوتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ ان کا جو عرصہ ہے اس کا تعین جو جادو کرنے والا ہے اس کی مرضی پر ہوتا ہے۔ اگر اس دوران علاج کروا لیا جائے تو عمل کٹ جاتا ہے اور متاثرہ انسان خطرے سے نکل آتا ہے۔ اگر میعاد پوری ہو گئی ہو اور صحیح طریقے سے روحانی علاج نہ ہو سکا تو مریض کا جو قوت دفاع ہے، اس کا جو امیون سسٹم ہے، اس کی باڈی کے اندر جو قدرت نے رکھا ہے، اللہ نے رکھا ہے، وہ گھٹتے گھٹتے کم سے کم تر ہوتا چلا جاتا ہے اور مریض ضعیف ہوتا جاتا ہے، اس کے اوپر کمزوری سی چھا جاتی ہے، اور جس کے اوپر جادو کیا جاتا ہے اس کا کاروبار بھی متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے، بلکہ زندگی کا ہر حصہ، ہر گوشہ ہی متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ صحت بالکل برباد ہوتی جاتی ہے، اور کاروبار کی طرف دھیان نہ ہونے کی وجہ سے ذہنی قوت کی کمزوری ہوتی چلی جاتی ہے، اور مریض صدمات، پریشانیوں اور ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، الجھنوں اور پریشانیوں کے ہاتھوں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ بھی بے شمار جادو کرنے کے طریقے رائج ہیں، اور ان سے بچنے کے لیے صحیح توکل اور یقین الہی کے ساتھ کسی اچھے نیک خدا ترس عمل روحانی سے علاج کروانا ضروری ہے،
تاکہ اس مصیبت سے نجات مل سکے اور زندگی کی جو خوشیاں ہیں وہ دوبارہ لوٹ کر آ سکیں۔ تو معزز ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ چیز سمجھی، یہ چیز جانی ہے کہ جادوگر جادو کرنے کے لیے عمومی طور پر کون کون سے طریقوں کو اختیار کرتے ہیں۔ تو اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ جادو سے ہونے والی جو تکالیف ہیں اس بات کو سمجھیں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔